نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ذکر آ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، اور یہ واحد مقام ہے قرآن میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مفصل ذکر آیا ہے۔ اور یہاں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے لیبر پینز کا بھی ذکر کیا۔ تو آج کل ہم ایک بڑا غلغلہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ خواتین کے حقوق کے ضمن میں باتیں کی جا رہی ہیں کہ خواتین کے جو مخصوص ایام ہیں ان کو ٹبو کیوں بنا کے رکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک تکلیف دہ حالت ہوتی ہے، پریشانی کی کیفیت ہوتی ہے لڑکیوں پہ، عورتوں پہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے تو ٹبو نہیں بنایا۔ اسلام نے تو کہا یسألونک عن المحیض، یہ پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں، اور اسلام نے اس کے احکامات دے دیے۔ جیسے کلینکلی ڈسکس کیا جاتا ہے کسی چیز کو، جیسے میڈیکل کالجز میں، اسکولز میں ڈسکس کیا جاتا ہے، اسلام نے ڈسکس کر لیا۔ تو جو چیزیں ہیں جن کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ڈسکس کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ علم کے طور پہ اس کو پڑھایا جائے۔ بعض لوگ انہی پہ خفا ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن میں تو کم اعتراض کرتے ہیں، حدیثوں پہ بہت اعتراض کرتے ہیں کہ واہ بھائی حدیثوں میں یہ اور یہ مضمون کیسے آ گیا، یہ اور یہ بات حدیث میں کیسے آ گئی، یہ تو بڑی بے شرمی کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں غسل کا طریقہ سکھا رہی ہیں، یہ کیسے ہو گیا، یہ تو بڑی بے شرمی کی باتیں ہیں، ایسے کہتے ہیں۔ دیکھیں اگر تو ان چیزوں کے علم کو، انسانی جسم کے علم کو اگر باعث عار یا شرم بنا دیا جائے تو سارے میڈیکل کالجز بند ہو جائیں گے، پھر تو ڈاکٹر کو کوئی بھی نہیں بن سکتا۔ اور بعض دفعہ لاء کے لیے بھی کچھ سوال پوچھنے پڑتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے بعض احادیث پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیسے پوچھا کسی سے، یہ سوال کیسے پوچھا، اس کو پھر ایکسکیوز بنا کے حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں کہ بخاری بھی جھوٹے تھے، مسلم بھی جھوٹے تھے، نعوذ باللہ۔ تو اگر پھر اس کو معیار بنا لیا جائے کہ انسان کے جسمانی معاملات کے بارے میں کوئی بھی تفتیش نہیں کی جا سکتی، تو سارے پھر کورٹ بند کر دیں۔ کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ وکیلوں کو کھلے سوال پوچھنے پڑتے ہیں، اس کے بغیر کورٹ کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ کچھ ایگزامینیشنز کرنے ہوتے ہیں، آج کل تو یہ بھی پتہ ہے ہم کو۔ تو ایک چیز کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے پیورلی ایکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے، اس کا علم دینا ہوتا ہے، اس کی اویئرنیس دینی ہوتی ہے، کوئی ٹبو نہیں ہونا چاہیے، کوئی اس پر بین نہیں ہونا چاہیے، بالکل بات ہونی چاہیے۔ پھر یہی چیز بعض دفعہ اس طرح بھی ڈسکس کی جا سکتی ہے جس سے کہ بے حیائی پھیلنے لگ جائے۔ ایگزیکٹلی یہی چیزیں ہیں نا جو بے حیائی بھی پھیلاتی ہیں۔ انسان کے جسم کو ڈسکس کرنا، کس طرح ڈسکس کرنا، کوئی علم نہیں دینا، صرف بے حیائی پھیلانے والی باتیں۔ تو قرآن تو ہمیں حیا سکھانے کے لیے آیا ہے، اور قرآن نے پھر ہمیں علم دیا ہے، تو حیا کے ساتھ ہمیں علم دے دیا۔ جو باتیں ڈسکس کرنی تھی کر لی۔ لوگ آج چیخ پکار مچا رہے ہیں اس کے اوپر، قرآن نے تو 1450 سال پہلے بتا دیے پیریڈز کے بارے میں، اس کے احکامات ہمیں سارے دے دیے، بتا دیے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، عبادت کا بتا دیا، اگر شادی شدہ ہے عورت تو ازواجی تعلق کے بارے میں بتا دیا، اور بلکہ اس کو حیض کو تو اللہ نے بڑی اہمیت دی ہے طلاق کے لیے اور مختلف چیزوں کے لیے، پریگننسی ہے نہیں ہے، ان سب چیزوں کا ڈٹرمنیشن تو اسی سے ہوتا ہے۔ تو اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ میڈیکل کنڈیشن، اس کو میڈیکلی ڈسکس کیا۔ اسی طرح یہ عورت کا لیبر پین اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا۔ مرد پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے قرآن؟ پڑھتے ہیں نا، تو ان کو بھی اویئرنیس آ گئی ہے کہ کس تکلیف سے عورت گزرتی ہے۔ دیکھیے تو ریسنٹ فنومنن ہے کہ جب بچہ پیدا ہو رہا ہو تو شوہر کمرے میں موجود ہو، یہ اب تک ہوتا نہیں تھا۔ میں کمنٹ نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، جو بھی کچھ ہے، بہرحال خالی آپ کو بتا میں یہ رہی ہوں کہ اب تک نہیں ہوتا تھا۔ یہ بچے کی پیدائش کے وقت صرف خواتین ہی ہوا کرتی تھیں، ماں، ساس، دائیاں، کوئی ہیلپرز، یہ خواتین کا تعلق تھا۔ اور دیکھیں یہ وہ ایریا ہے اسلامی فقہ کا، بچے کی پیدائش کا، کہ چونکہ تھرو آؤٹ ہسٹری خواتین ہی موجود ہوتی تھیں، تو یہاں پر ایک عورت کی گواہی بھی قبول کی جائے گی کہ کس کا بچہ یہ، اس لیے کہ عورتیں تو ہوتی تھیں۔ عام طور پہ تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ 2 گواہیاں چاہیے ہوتی ہیں، 2 گواہ ہر چیز کے لیے چاہیے ہوتے ہیں،
اور مردوں کی گواہی امپورٹنٹ ہے. اس میں صرف عورت کی گواہی بھی کافی ہے. ایک عورت کی بھی گواہی کافی ہوتی ہے. دودھ پلانے میں مثال کے طور پہ ایک خاتون آئیں مدینے آئیں اور وہاں پر ان کو یہ پتہ چلا کہ فلاں مرد کی فلاں عورت سے شادی ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیسے ان کی شادی ہو گئی, میں نے تو ان دونوں کو دودھ پلایا ہے. تو اس عورت کی گواہی پر ان دونوں کا نکاح فسخ کر دیا گیا. ان کو نہیں پتا تھا ہم دودھ شریک بہن بھائی ہیں. ایک عورت کی گواہی اس پر, پیدائش میں عورت کی گواہی. تو مردوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا ایز آف ناؤ, اب تک. اور اب تک بھی ہر جگہ یہ نہیں ہوتا کہ جب بچے کی پیدائش ہو تو مرد وہاں پر موجود ہو, یعنی کہ میاں جو ہے موجود ہو, ہونے والا باپ موجود ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے نا یہاں لیبر پین کا, مرد پڑھ رہے ہیں کہ نہیں, تو پتہ چلے ان کو کہ کس تکلیف سے, کس درد سے عورت ان کے لیے بچہ پیدا کر رہی ہے. نام تو ان کا ہی ہے نا, سرنیم تو باپ کا ہی ہوتا ہے, طریقہ تو یہی ہے. اور یہ اب بھی جو شوہر کو لیبر روم کے اندر بلاتے ہیں, مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ ان کو احساس ہو, بیوی کی قدر آئے ان کو. اور جو مجھے 99.99% یقین ہے کہ جو شوہر ولادت دیکھ لے گا نا, وہ کبھی بیٹی ہونے پہ طلاق نہیں دے سکے گا. وہ کانوں کو ہاتھ لگائے گا کہ کس اذیت سے گزری ہے, وہ تو بیوی کو سینے سے لگائے گا کہ کتنی تکلیف تم نے اٹھائی ہے. ایپیڈیورل اور نو ایپیڈیورل اس کو چھوڑ دیں, وہ الگ کہانی ہے. لیکن جو اس کی ایک مشقت ہے اور محنت ہے وہ تو اپنی جگہ ہے. تو کیسے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ذکر کیا ان چیزوں کا. تو الحمدللہ ہم مسلمان خواتین کو کسی اویئرنیس کیمپین کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایسے موضوعات ہیں جن کو کلینکلی میڈیکلی ڈسکس کر لینا چاہیے. مردوں کو 100% پتہ ہونا چاہیے کہ عورتوں کی پیریڈ ہوتے ہیں. تو روزے کے زمانے میں اگر بہن بھائی گھر میں ہیں اور اب بہن کو روزہ نہیں رکھنا, تو اس کو چوروں کی طرح چھپ چھپ کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ دیکھتی ہیں, جھانکتی ہیں, بھائی کہاں ہے, نہیں ہے, چپکے سے کچن میں گئی, فریج کھولا, بھائی آ گیا, کیا کر رہی ہوں؟ کچھ نہیں, افطاری کا دیکھ رہی ہوں. جھوٹ. پھر منہ چل رہا ہے, کیا کھا رہی, روزہ نہیں ہے تمہارا, امی سے روزہ نہیں رکھا. بھائی بتا دیں اس کو نہیں رکھنا, سمپل بتا دیں کہ مہینے میں کچھ دن ہوں گے جب عورتوں کو روزہ نہیں رکھنا ہوتا. اگر وہ زیادہ کیوروسٹی کا مظاہرہ کریں تو میڈیکلی کلینکلی بتا دیں یہ ریزن ہے, اللہ نے اس پہ روزے معاف کیے. ٹھیک ہے, تو یہ قرآن کا الحمدللہ انداز ہے. تو مردوں کو پتہ ہونا چاہیے. بیچاری لڑکیاں کتنی مشکل اٹھاتی ہیں بعض دفعہ, روزہ نہیں رکھنا ہوتا, پورا دن فاقہ کرتی ہیں خواتین, مائیں بھی اور بہنیں بھی اور بیٹیاں بھی. اسی سب کے اتنے بڑے بڑے گھر تو نہیں ہوتے ہیں نا, کسی کونے خدرے میں جا کے کھا لیا. تو پورا دن فاقہ کرتی ہیں صرف پریٹینڈ کرنے کے لیے کہ ہمارا روزہ ہے. قطعی تکلف کی ضرورت نہیں. تو نہ اس ایکسٹریم پر جانا ہے اور نہ اس ایکسٹریم پر جانا ہے کہ کھلا مجلس محفل میں باپ بھائیوں کے سامنے پیریڈس کی باتیں شروع کر دیں. ایک نیچرل حیا ہے ان چیزوں کے اندر. لیکن حیا کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ عورت کی زندگی مشقت میں پڑ جائے. گھر ہے, اب ایک لڑکی ہے, اب کے پیریڈ شروع ہو گئے, نہیں جا سکتی بازار, ماں نہیں ہے گھر میں, کوئی عورت نہیں ہے. آخر مائیں بھی تو مر جاتی ہیں نا, کہ نہیں مرتی؟ باپ پالتے ہیں کہ نہیں پالتے؟ بعض دفعہ ماں باپ دونوں مر جاتے ہیں, بھائی پالتے ہیں, ہوتا ہے نا. تو اسلام نے بہت الحمدللہ نارمل نیچرل رکھا ان چیزوں کو. ایکسٹریم پر جا کر اور اسکولوں کے جو سافٹ بورڈز لگے ہوتے ہیں ان پر ریڈ انک کے دھبے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بلا وجہ اپنے کپڑوں پر پیچھے ریڈ انک پھینکنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. اس کے بغیر بھی بات پہنچائی جا سکتی ہے ایک گریس کے ساتھ, ڈگنیٹی کے ساتھ. اور سب سے اچھا طریقہ کیا ہے کہ قرآن پڑھا دیا جائے, سمپل. اسی طرح یہ درد, عورت کا درد اٹھانا, مریم علیہ السلام کا ذکر کر کے بتا دیا کہ کیا ان کا حال ہوا تھا. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ, کس طرح درد انہوں نے سہے ہوں گے, کتنی تکلیف ان کو ہوئی تھی. تو یہ مردوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ بچہ پیدا کرنا کتنا مشقت طلب کام ہے, کتنی تکلیف عورت اٹھاتی ہے. حقیقت ہے کہ اپنی جان پر کھیلتی ہے ہر بچے کی دفعہ. پہلے تو بہت ہی عورتیں مرا کرتی تھیں بچہ پیدا ہونے میں. ہم سنا کرتے تھے اپنی دادی پھوپھیوں سے, خود بھی گئی بچہ بھی گیا, خود بھی گئی بچہ بھی گیا. وہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے میڈیکل سائنس کو ذریعہ بنایا کہ اب اتنی ڈیتھس نہیں ہوتی, مورٹیلٹی ریٹ کم ہو گئی ہے بہت.
عورتوں کی اور بچوں کی ہونی بھی چاہیے. تو مردوں کو ڈیفینیٹلی پتہ ہونا چاہیے. ایک دفعہ ان کو پتہ چل گیا پھر نہیں وہ شکلیں بنائیں گے کہ بیٹی کیوں پیدا کری تم نے. قدر آئے گی ان کو اپنی بیوی کی کتنی اس نے محنت کی ہے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح قرآن کسی چیز کو ان یور فیس کیے بغیر، ایک سمجھیں کہ ایک کروسیڈ بنائے بغیر ایک نیچرل طریقے سے بات کرتے ہیں. اٹس پارٹ آف لائف. پیریڈس آر پارٹ آف لائف. بچہ پیدا ہونا پارٹ آف لائف. سارے فقہ کے احکامات اس کے اندر موجود ہیں. کیا مسئلہ ہے اس میں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تب وہ سارا اللہ نے بیان کیا. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر آیا. اس کے بعد کیسے مریم علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ کھا اور پی اور آنکھیں ٹھنڈی کر. اور کتنا نیچرل طریقہ ہے واقعی. کتنی بھی تکلیف سے عورت گزرتی ہے، ایک نظر اپنے بچے پہ پڑتی ہے ساری تکلیف بھول جاتی ہے. اور پھر تیار نہ صرف تکلیف بھول جاتی ہے، اگلا بچہ پیدا کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں اگر ایک بچہ عورت اور ایک بچہ مرد پیدا کرتا تو 2 ہی بچے ہوتے دنیا کے اندر، اس سے زیادہ بچے ہی نہ ہوتے. تو یہ عورت ہی کی برداشت ہے، یہ حوصلہ ہے اس کا کہ کس طرح وہ اس سے گزرتی ہے اور بار بار گزرتی ہے. تبھی اللہ تعالیٰ نے اتنا درجہ رکھا ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ بچے کو کیا یاد کہ میں کتنی تکلیف سے اس دنیا میں آیا تھا. تبھی تو سر اٹھاتے ہیں نا ماں کے سامنے. ورنہ اگر یاد رہے، اس وقت یاد رہے کہ میری ماں کس چیز سے گزر رہی ہے، تو پاؤں دھو دھو کر پئیں اپنی ماں کے. 10 باتیں ماں کی برداشت کریں، اکڑ نہ دکھائیں کبھی ان کے سامنے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اپنی ماں کا خدمت گزار بنائے، فرما بردار بنائے، وفادار بنائے. یہ جو ہم کلچر دیکھ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنی ماؤں کی شکایتیں کرنا، اپنی فرینڈس کے سامنے ادھر سے ادھر باتیں کرنا، ان کی بہت تکلیف دہ چیز ہے. دیکھیے اس طرح تبھی ہم نے بات کی نا وفادار بننا. ماں باپ کا وفادار ہونا چاہیے، بیٹوں کو بھی اور بیٹیوں کو بھی. ٹھیک ہے ان کی غلطیاں ہوتی ہیں، قصور ہوتے ہیں، اگر حل کرنے کے لیے ڈسکس کرتے ہیں تو اور بات ہے کہ کوئی سولوشن نکالیں. لیکن اگر کوئی سولوشن نہیں نکل رہا تو خالی غیبت کے طور پہ یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. بہت اللہ نے درجہ رکھا ہے ماں کا. اور جو کمی کوتاہی مجھ سے آپ سے ہو گئی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اب وہ ذکر کیا، اب کیا فرمایا کہ وہ پیدا ہو گئے، سب کچھ ہو گیا. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر قوم کے سامنے آئیں. لوگ تو حیران ہو گئے. قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، کہنے لگے اے مریم، لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو نے بہت گناہ کر ڈالا. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ تو کوئی برا آدمی نہیں تھا. وما کانت امک بغیہ، اور تیری ماں بھی کوئی بدکار نہیں تھی. تو کچھ بھی نہیں بولی مریم علیہ السلام. فاشارت الیہ، بس انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. اس لیے کہ انہوں نے ان سے کیا انسٹرکشنز کیا دی گئی تھیں کہ بس خاموش رہنا. اب وہ سمجھ جائیں گے خاموش رہنے کی وجہ سے کہ ان کا چپ کا روزہ ہے. قالوا، لوگ حیران ہو گئے، کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے. بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں، یا پنگھوڑا تھا یا نہیں تھا، مہد گود کے لیے بھی آتا، پنگھوڑے کے لیے بھی آتا. لیکن گیون دا سرکمسٹانسز ایسا تو نہیں لگ رہا کہ مریم علیہ السلام نے کوئی کرب بنائی ہوگی ان کے لیے، یا کوئی انہوں نے کریڈل بنایا ہوگا ان کے لیے. تنہا تو تھی بیچاری، کہاں سے بناتی ہیں ساری چیزیں. جب وہاں سے نکلی ہوں گی ہیکل سے تو وہ تھوڑی کہ کوئی وہ باؤنسنگ چیئر اور ساتھ میں ایک کریڈل اور ساتھ میں ایک اور کوئی چیز لے کے تھوڑی نکلی ہوں گی. وہ تو اپنی جان لے کر نکل گئی ہوں گی، تن کے کپڑوں کے ساتھ 2-4 چیزیں لے کر. تو موسٹلی پھر مہد کا ترجمہ گود ہی کیا جاتا ہے، پنگھوڑا نہیں کیا جاتا اس کا، ہاں کریڈل نہیں کیا جاتا. تب وہ گود میں ابھی پیدا ہوا بچہ عیسیٰ علیہ السلام وہ بول پڑے قال انی عبد اللہ. بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں. رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں گے لوگوں کے. پڑھ کر ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ اتنا سا بچہ کیسے بولا ہوگا. تو پیدائش بھی موجزانہ اور بچپن بھی موجزانہ. اور جو بات کہی عیسیٰ علیہ السلام نے کہ انی عبد اللہ، جو بات کہی وہ ہر بچہ جانتا ہے. ہر بچہ جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ عبداللہ ہے یا وہ امت اللہ ہے. فرق یہ ہے وہ بول نہیں سکتا. اگر بول سکتا پیدا ہوا بچہ وہ یہی کہتا
کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. پھر تو ماں باپ ہوتے ہیں، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او کما قال، کہ پھر وہ تو ماں باپ ہوتے ہیں جو یہودی یا مجوسی یا عیسائی بنا دیتے ہیں اس کو. تو ماحول بنا دیتا ہے، ماحول بگاڑ دیتا ہے، ماحول اس کو کفر یا شرک کی طرف لے جاتا ہے. پیدا تو وہ فطرت پر ہی ہوتا ہے. تو بچہ بول اٹھا انی عبد اللہ، کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں. اور اس ایک جملے نے عیسائیت کی ساری جڑ کاٹ دی، قصہ ہی ختم. جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، پیدا ہوتی خود انہوں نے کہا تھا کہ میں بیٹا نہیں ہوں، میں بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھ کو کتاب دی اور نبی بنایا. تو جہاں تک کتاب کا نبوت کا تعلق ہے وہ تو یقیناً بعد میں ملی تھی ان کو. تو یہاں مراد یہ ہو سکتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی کہ اللہ کے ہاں میں نبی لکھا ہوا ہوں اور مجھے کتاب یعنی انجیل ملنے والی ہے. یعنی ان کو پتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ میں اللہ کا نبی پیدا ہوا ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنتو نبیًا، میں تو نبی تھا. کب؟ وآدم بین الروح والجسد، جبکہ آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے بیچ میں تھے، یعنی ابھی ان کی روح جسم کے ساتھ ملی بھی نہیں تھی، تب میں نبی تھا، تب سے میں نبی تھا. بعض روایات میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے. یعنی اللہ نے تو ڈکری کیا ہوا ہے نا، اللہ نے تو تقدیر لکھی ہوئی ہے. جب روحیں بنائی تھیں اللہ تعالیٰ نے، تبھی اللہ کو پتا تھا کہ یہ آدم کی روح ہے، یہ محمد کی روح ہے، یہ ابراہیم کی روح ہے، یہ فرعون کی روح ہے. اللہ کو تو پتا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا کہ آتانی الکتاب، یعنی مجھے کتاب ملے گی، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھ کو نبی بنایا. ہم جانتے ہیں دودھ پیتا بچہ نبوت کے فرائض انجام نہیں دے سکتا، یہ کام تو پھر پختہ عمر میں کیا جاتا ہے. تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کلام کے بعد وہ خاموش ہو گئے تھے اور بچے والی نارمل حالت میں لوٹ گئے تھے. اور پھر جب اپنی عمر کو پہنچے، جبکہ اللہ نے ان کو باقاعدہ نبوت سے سرفراز فرمایا، تو اس وقت وہ باقاعدہ ڈکلیئر کیے گئے نبی. اور کیا کہا؟ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اور مجھ کو بابرکت بنایا جہاں کہیں بھی رہوں. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور نماز و زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں. اللہ نے بابرکت بنایا، مبارک بنایا، لوگوں کے لیے نفع مند بنایا. اور کیا کہا کہ مجھ کو مبارک بنایا اینما کنت، جہاں کہیں بھی میں ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی 3 ادوار میں مقسم ہے. 3 ادوار میں 3 اعراض ہیں اس کے. ایک دور جو دنیا میں گزار گئے، جب تک رہے مبارک رہے، ٹھیک ہے، یعنی ابھی ایک عمر گزاریں گے، پھر ایک عمر ان کو آسمان پر گزارنی ہے جو اب گزار رہے ہیں ایز آف ناؤ ہمارے زمانے میں، وہاں بھی مبارک ہیں. پھر واپس دنیا میں آ کے ایک دور گزاریں گے. قرب قیامت کی علامات میں سے نزول مسیح آتا ہے. تو 3 دور ہو گئے نا ان کے. تو کیا کہا؟ اینما کنت، جہاں کہیں بھی میں ہوں گا میں مبارک ہی مبارک ہوں گا. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اللہ نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں. ہم جانتے ہیں کہ نماز اور روزہ یا زکوٰۃ وغیرہ بھی بلوغت کے ساتھ فرض ہوتا ہے. تو دنیا، آسمان، پھر واپس دنیا کی زندگی گزاریں گے، اس میں نماز پڑھیں گے اور عبادات کریں گے. اب جب تک عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تھے تب تک ان کے پاس کوئی بھی دولت نہیں تھی، کبھی بھی انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کری. اب اللہ عالم جب وہ لوٹ کر آئیں گے دوبارہ، کیا تب ان کے پاس پیسہ ہوگا؟ کیا تب زکوٰۃ ادا کریں گے؟ اللہ بہتر جانتا ہے. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا،
اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا اللہ نے بنایا ہے مجھ کو، اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ کتنا بھی بڑا درجہ کیوں نہ ہو، اولو العزم من الرسل ہی کیوں نہ ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو، ماں کے آگے تو جھکنا ہوگا۔ اللہ نے نبی نہیں بنایا تو کیا ہوا، نبی کی ماں تو بنایا۔ انبیاء کو بھی جنت نہ ملتی اگر نعوذ باللہ وہ ماں کے خدمت گزار فرما بردار نہ ہوتے۔ فرما بردار یعنی اوبیسلی نیکیوں میں ان کی بات ماننا۔ تو کہہ رہے کہ اللہ نے مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ حدیث میں آتا ہے ناکام ہو گیا، برباد ہو گیا وہ شخص جس نے والدین کو پایا، ان میں سے کسی ایک یا پھر دونوں کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ تو انہوں نے تو پیدا ہوتے ہی ماں کے ساتھ نیکی شروع کر دی، برم بھی والدتی، میں ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ کس طرح پیدا ہوتی شروع کر دی، الزامات کا دفاع کیا۔ اور دیکھیے یہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ جب تک عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں موجود رہے اور مریم علیہ السلام دنیا میں موجود رہی، کسی کی مجال نہ ہوئی ولد الزنا کا الزام لگانے کی، مجال نہیں ہوئی۔ اتنا بڑا واقعہ دیکھ چکے تھے، ساری دشمنیاں کرنی تھی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ تو نعوذ باللہ ولد الزنا ہیں، اس لیے کہ وہ خود بول اٹھے تھے، ان کے سامنے بولا تھا انی عبداللہ۔ یہ تو ان کے رفع آسمانی کے بعد اور مریم علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد پھر یہودیوں نے جو ہے یہ بہتانا عظیماً لگایا مریم علیہ السلام پر، یا یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کی تو شادی ہوئی تھی۔ خود کہا تھا انہوں نے ولم یمسسنی بشر، کسی مرد نے تو ہاتھ بھی نہیں لگایا مجھ کو۔ تو وہ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے اپنی ماں کا دفاع کیا، الزامات کو دور کیا، اور پیدائش کے وقت ہی ماں کو تسلی دی۔ اگر ہم وہ ترجمہ لیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام تھے بولنے والے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب سے ماں کو پیدا ہوتے ہی ماں کو تسلی دی تھی غمزدہ مت ہو۔ اور جو موزانہ پیدائش ہے تو یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ برم بھی والدی، یہ کس نے کہا تھا؟ یحییٰ علیہ السلام نے۔ دیکھیں جب یحییٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا، تو ان کے لیے آیا تھا برم بھی والدیہ، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے۔ یہاں پر ہے وہ برم بھی والدتی، میں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ بائبل میں کچھ روایات داخل کر دی گئی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کا ادب اور احترام نہیں کرتے تھے، اور اپنی ماں کے لیے کہتے تھے دیٹ وومن، وہ عورت۔ تو اللہ نے تو یہاں اس الزام کا ذکر تو نہیں کیا، بس عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہلوا دیا کہ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ نے جبار بدبخت نہیں بنایا مجھ کو، کہ جو ماں کا حق ادا نہیں کرتا وہ بدبخت ہوتا ہے۔ ماں کے ساتھ سرکشی کرنا بدبختی کی علامت ہے۔ دیکھیے ایٹ ٹائمز کہنا نہیں مانا جا سکتا والدین کا، یہ ایسے موقع آتے ہیں 100%، اور خاص طور پہ جب والدین مشرک ہوں اور شرک کی دعوت دے رہے ہوں، اس کے لیے تو خود اللہ نے کہا وَلَا تُطِعْهُمَا فَلَا تُطِعْهُمَا، بات مت ماننا ان کی۔ یا ایٹ ٹائمز کچھ ایسی چیزیں کہہ سکتے ہیں کہ پھر بچے نہیں مان سکتے، تو 100% اطاعت کا تقاضا نہیں کیا، سرکشی سے روکا ہے۔ جبار اور سرکش مت ہونا، تنگ مت کرنا، اذیت مت دینا ماں باپ کو، یہ ہے دراصل جو کہ 100% حرام ہے۔ ورنہ ماں باپ کی ہر فرمائش پوری نہیں ہو سکتی، ہر بات مانی نہیں جا سکتی، تو 100% اطاعت نہیں ہو سکتی۔ کیا پتا وہ اپنے بیٹے سے کہیں کہ بیوی کو طلاق دے دو فار نو رائم اور ریزن، یا کہیں اپنے بچے کی شادی تم فلاں سے کرو، بچے کو نہیں کرنی، بیٹی کو نہیں کرنی، ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرو، بس کیسے کر دیں اٹھا کر؟ یا بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ تم بس آ کے بیٹھ جاؤ ہمارے پاس، چھوڑ دو اپنے میاں کو، کیسے چھوڑ کے بیٹھ جائے؟ ایسے نہیں مان سکتی نا بات پھر وہ۔ لیکن سرکشی بالکل الگ لیول ہے، یہ تنگ کرنے والی، تیز کرنے والی، ماں باپ کو اذیت دینے والی اولاد، بے عزتی کرنے والی، ڈانٹنے والی اولاد، اللہ مجھ کو اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم سب مائیں بنیں، لیکن 100% ہم سب بیٹیاں تو ہیں، تو والدین زندہ ہیں تو قدر کریں ماں کی خاص طور پہ، اور اگر زندہ نہیں تو پھر دعا کریں ان کے لیے کہ اللہ ان کی مغفرت کرے۔ تو عیسائیوں نے یہ الزام بھی لگا دیا عیسیٰ علیہ السلام پہ کہ ماں کا تو کوئی خیال ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ جب انہوں نے رہبانیت ایجاد کری
تو تمام رشتوں حتیٰ کہ والدین تک سے دوری اختیار کرنا عین نیکی پایا ان کے ہاں. کن کے لیے؟ جو عیسیٰ علیہ السلام کے مشن کے لیے زندگیاں ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں، مبارک ہونے کے بجائے شقی بن رہے ہیں، والدین کا حق ادا نہیں کرتے، تعلق ہی نہیں رکھتے. ایسے ایسے قصے آتے ہیں ان کے پریسٹ کے کہ انسان کی واقعی روح کانپ جائے. کہ ایک ماں تھی، بیٹا اس کا پریسٹ بن گیا تھا، وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا. ماں بھی پتہ نہیں مہینوں برسوں لگا کر ڈھونڈ ڈھونڈ کے پھر اس چرچ تک پہنچی جہاں اس کا بیٹا تھا. جب بیٹے کو پتہ چلا کہ ماں یہاں آ گئی ہے تو اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا، ملا ہی نہیں ماں سے. ماں وہاں چوکھٹ پر بیٹھی رہی، روتی رہی، وہیں مر گئی. جب مر گئی پھر وہ پریسٹ صاحب روتے پیٹتے آئے اور اماں کو دفنا دیا. تو شقی اور جبار بنے نا، اور نام لے رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا. کب کہا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ تم رحمی رشتے کاٹ دو اس طرح سے؟ خود ہی بلا وجہ کی بدعتیں ایجاد کریں اور بجائے نیکی کے گناہ کمائے اچھی طرح سے اپنے لیے. کوئی اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوگا قیامت کے دن ایسی خود ساختہ نیکیوں سے. سورہ کہف کے آخر میں ہم پڑھ چکے ہیں، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. یاد ہے آپ کو؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا ویحسبون انہم یحسنون صنعا. وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، کوئی اچھے کام نہیں ہیں. تو والدین کا خیال کرنا، خدمت کرنا، یہ تو لازم ہے ہر مومن کے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر. اور کیا کہہ رہے ہیں آگے؟ والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں. تو یحییٰ علیہ السلام کے لیے بھی ایسے ہی الفاظ آئے تھے. وہاں سلامن آیا تھا تنوین کے ساتھ، ہاں، اور یہاں الف لام کے ساتھ آیا ہے. تو خصوصی سٹیٹس ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بتایا. یحییٰ بھی نبی تھے، عیسیٰ بھی نبی تھے، لیکن یہ تو اللہ کا اپنا اختیار ہے کس کو کس کے اوپر اللہ تعالیٰ فضیلت دے دے. تو السلام، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بتائی جا رہی ہے ایک طرح سے. ظاہر ہے ان کا مقام اپنی جگہ ہی تھا، اولو العزم من الرسل میں ان کا شمار ہوتا ہے. 5 رسول ہیں جن کو اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو سلام آیا یحییٰ علیہ السلام کے لیے اور السلام آیا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. تو دونوں نبی تھے، لیکن درجوں کا اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے. اللہ جس کو جو فضیلت دے. پیدا ہوئے تھے شیطان سے محفوظ کر دیے گئے تھے. بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچے کو پیدائش کے وقت شیطان چھوتا ہے اور اس کے چھونے کی وجہ سے چیخ کر روتا ہے، سوائے مریم کے اور اس کے بیٹے کے. تو یہ کیوں ہوا تھا؟ مریم کو اور مریم کے بیٹے کو کیوں نہیں چھوا شیطان نے؟ دعا، مریم کی والدہ نے دعا کی تھی. ابھی آج ہم نے دعا کے بارے میں بات کی. اتنی زبردست چیز ہے دعا. تو پھر واپس دنیا میں وہ آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام، طبعی موت واقع ہوگی، اس وقت کی وحشت سے محفوظ ہوں گے، اور جب قبر سے نکلیں گے اس وقت کی وحشت سے بھی محفوظ ہوں گے. ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم. وضاحت کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت بیان کر دی. قول الحق الذی فیہ یمترون، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں. یعنی سیدھی بات بتا دی اللہ نے. اس سمپل انسان کو سمجھ آ جاتی کہ بھئی یہ حقیقت ہے عیسیٰ علیہ السلام کی. نہ خدا ہے، نہ خدا کے بیٹے ہیں، کچھ بھی نہیں. جھگڑنے کی ضرورت کیا؟ جو عیسائی قرآن پڑھتے ہیں ہو نہیں سکتا کہ ان کا دل جو ہے وہ نہ کھلتا ہو، سمجھ میں بات نہ آتی ہو، لیکن ایک انا کا معاملہ ہے نا. بات ساری یہ ہے. اب جو بحث کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، بال کی کھال نکالتا ہے، تو یہ تو اس کا اپنی عقل کا فطور ہے. صاف شفاف معاملے کو بلا وجہ مشتبہ بنا رہے ہیں. ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. اللہ کا یہ کام نہیں ہے وہ کسی کو بیٹا بنائے. وہ پاک ذات ہے، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جائیں اور بس وہ ہو جاتی ہے. ما کان للہ، نہیں تھا اللہ کا یہ کام، نہیں زید دیتا اللہ کو کہ وہ بیٹا بنائے. ما کانا ماضی کے لیے آتا ہے، کانا پتہ ہے نا ہمیں ماضی کے لیے آتا ہے. تو پہلے کبھی اللہ نے اولاد بنائی ہی نہیں.
یہ آگے کا ذکر کیوں نہیں کیا کہ مستقبل میں بھی اللہ کوئی اولاد نہیں بنائے گا؟ یہ خود تاریخ نے ثابت کر دیا کہ عیسائیت تک جو بھی عقائد گھڑے گئے تھے وہ گھڑ لیے گئے، جس میں کہ اللہ کے لیے اولاد تجویز کی گئی تھی۔ اسلام آنے کے بعد آج تک کوئی نئی آئیڈیالوجی ایسی سامنے نہیں آئی جس میں اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ پایا جاتا ہو۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد میں بھی کیا آتا ہے؟ اس نے جنا ہی نہیں۔ لم آتا ہے نا ماضی کے لیے، تو یہ نہیں کہا کہ نہ جنا ہے نہ آگے جنے گا، نہیں، اس لیے کہ اس کے بعد عقیدہ ہی کوئی نہیں گھڑا گیا۔ 100% دیکھیں پھر قرآن کی حقانیت سامنے آتی ہے کہ منزل من اللہ ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ثبوت ہمیں سامنے نظر آتے ہیں، پھر بھی کوئی نہ مانے تو اب ان کا پرابلم ہے۔ تو اللہ کے لیے ہر تخلیق آسان ہے، بس کلمہ کن کہنے کی ضرورت ہے۔ اب سب کو توحید کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ ہے، بس اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، اس نے تو بس کہا تھا ہو جا اور ہو گیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب، بس اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو یہ یونیورسل ٹروتھ بتا دیا، اللہ پر کسی کی ذاتی اجارہ داری نہیں ہے، اللہ سب کا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کی بات مانو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ لیکن اتنی سیدھی سمپل بات میں لوگوں نے کیا ٹیڑھ نکال لی ہے، اور پھر وہ الگ الگ گروہوں کے اندر بٹ گئے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے۔ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، تو سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا جبکہ وہ ایک بہت بڑا دن دیکھیں گے۔ مشہد یوم عظیم، سب اپنی اپنی بولیاں بول رہے ہوں گے، سب وہاں پر جمع ہوں گے، خوب اختلاف کر رہے ہوں گے۔ مشہد کے دو مطلب لیے گئے ہیں، ایک تو محشر، اللہ کے آگے پیش ہوں گے، پھر بڑی شامت ہے کہ کافروں کی اس دن، تو مشہد یعنی حاضر ہوں گے، محشر۔ اور مشہد کیوں کہا گیا محشر کو؟ ایک تو یعنی جمع ہوں گے لوگ، اور مشہد کا مطلب کہ گواہیاں قائم ہوں گی، شاہد آئیں گے وہاں پہ، شہید آئیں گے وہاں پہ، گواہیاں اسٹیبلش کی جائیں گی۔ تو مشہد حاضر ہونے کی جگہ اور مشہد گواہی دینے کی جگہ، دونوں مطلب ہیں اس کے۔ اسمع بہم وابصر یوم یاتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ آج تو بات سن کے نہیں دے رہے، قیامت آ جائے گی تو خوب اچھا سن رہے ہوں گے، خوب اچھا دیکھ رہے ہوں گے، ساری غفلت اور تکبر اور ضد اور کفر سب کے پردے ہٹ جائیں گے، کھل کر غیب سامنے آ جائے گا۔ لیکن آج انسسٹنٹ ہیں کہ نہیں، ہم تو اسی گمراہی پر ہی رہیں گے، ہم اسی گمراہی پر قائم رہیں گے، اور یہ ہرگز گمراہی نہیں ہے۔ اللہ کو جو ایک مانتا ہے وہ گمراہ ہے، اور جو اللہ کا بیٹا مانتا ہے اسی کی نجات ہوگی، سیلویشن ہے ہی اسی کے لیے۔ تو فرمایا کہ یہ تو کھلی گمراہی میں ہیں، جنت کی راہ نہیں پا سکیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں، انہیں اس دن سے ڈراؤ جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ انہیں ابھی مہلت ہے، ابھی وہ فیصلہ سامنے نہیں آیا، لاپرواہی کفر چھوڑ دیں، ذرا سی غفلت، ذرا سی کیئرلیسنس، ہیڈلیسنس کتنا بڑا نقصان پہنچائے گی۔ اور یہ کیئرلیس ہونا، ہیڈلیس ہونا، یہی تو کفر کا دوسرا نام ہے۔ اور لوگ کتنی طرح سے آپ دیکھیں کیئرلیس ہے نا، چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو کر سکتے ہیں صرف لا علمی اور کیئرلیسنس کی وجہ سے نہیں کرتے بس۔ اور آج کل بھی جو میجورٹی عیسائی ہے کیئرلیسنس ہے، لاپرواہی ہے ان کی۔ دے نیور بادر ٹو فائنڈ آؤٹ کہ جو کچھ چرچ میں بتایا جا رہا ہے ہمیں یہ صحیح ہے بھی کہ نہیں۔
اور آج کل تو انفارمیشن کا زمانہ ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ آرام سے جا کے گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں، آرام سے وہ وکیپیڈیا سے دیکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہر جگہ انفارمیشن موجود ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ وہ ذرا محنت کوشش کریں اور اپنے دین کی گمراہی ان پر واضح نہ ہو جائے اور اسلام کی حقانیت ان پر واضح نہ ہو جائے، لیکن دے ڈونٹ کیئر، ایک کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے ان کے لیے، تو پھر وہ اپنی اس غفلت کا نتیجہ بھگتیں گے۔ یوم الحسرتی بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم الحسرہ۔ سب کو حسرت ہوگی اس دن، ایوری بڈی، سب کو ریگریٹ ہوگا، سب کو افسوس ہوگا، حتیٰ کہ جنتیوں کو بھی افسوس ہوگا، اور بس یہ آخری موقع ہوگا کہ جب ان کو کسی چیز کا افسوس ہوگا، اور اس کے بعد کبھی ان کو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون سے نہیں نکلیں گے، یعنی نہ کبھی خوف ہوگا ان پہ، نہ کبھی غمگین ہوں گے۔ لیکن میدان حشر میں ذرا سی حسرت ہوگی جنتیوں کو بھی، کس بات پر؟ ان موقعوں پر، ان مجلسوں پر کہ جن میں کہ اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا انہوں نے، یا ان کو حسرت اس بات پر ہوگی کہ ہم نے اور نیکیاں کیوں نہ کر لیں، اور صبر کر لیتے، اور نیکی کر لیتے، یہ حسرت ہوگی۔ اور کافروں کی حسرت کا تو ٹھکانا ہی کیا کہ اتنا آسان اللہ نے امتحان دیا تھا، ایک اللہ ہی کو تو ماننا تھا، نبی کی بات ہی تو ماننی تھی، اتنی آسان شریعت اللہ تعالیٰ نے دی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، نہ رشتے چھوڑنے تھے، نہ دنیا چھوڑنی تھی، نہ کھانا پینا چھوڑنا تھا، ہنسو بولو کلو وشربو، کھاؤ پیو، النکاح من سنتی، نکاح کرو، مزے کرو، بیسٹ آف بوتھ دا ورلڈز، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، دونوں ممکن تھا، ادھر اور کی چوائس تھوڑی تھی، تو جنہوں نے دنیا چھوڑ دی تھی بلا وجہ سختیاں کر کر کے اپنے اوپر، وہ کتنا پچھتائیں گے کہ ناحق ہم نے کیا، کوئی وزن ہی نہیں نیکیوں کے اندر، تو نیکی بھی کری تو رسول کی مخالفت میں، تو فائدہ کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں ہم سے کہا روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کر لو، مزے سے روزہ رکھ لیتے ہیں، اور آپ دیکھیں کیا گزرتے ہیں ماشاءاللہ، ایام معدودات، 10 اور 10 اور 10، بس شروع ہونے کی دیر ہے، کیا لذت ہے اس کی اپنی، اور کیا مزہ ہے، اور اس پیاس کے اندر بھی کتنا مزہ ہے، اور اللہ کے ذکر کا اور ہی لطف ہے الحمدللہ۔ پھر دیکھیں قرآن پڑھنے میں دل کتنا لگتا ہے، عام دنوں میں تو ہم اتنی عبادت بھی نہیں کرتے، کہاں سے اللہ طاقت دے دیتا ہے، اور عام دنوں میں اتنا کھاتے بھی نہیں ہم جتنا ہم رمضان میں کھاتے ہیں، سچی بات بتا رہی ہوں آپ کو، آپ کو تو نہیں پتا، لیکن جو میں ارد گرد دیکھتی ہوں، افطار بھی کھا لیا، اس کے بعد چائے بھی پی لی، شربت بھی پی لیا، اس کے بعد پھر کچھ اور سنیکنگ بھی کر لی، سبھی کچھ کر لیتے ہیں، ہضم بھی ہو جاتے ہیں، اور دیکھیں بیمار بھی کتنے کم ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے، اور کتنی خوشی خوشی کھاتے ہیں، اللہ کتنا اچھا کھلاتا ہے ہم کو، اللہ کتنا خوش رکھتا ہے ہم کو الحمدللہ، لڑائیاں جھگڑے بھی کم ہوتے ہیں، سب کچھ، اس لیے جب طاقت ہی نہیں ہے تو بولیں گے کہاں سے؟ تو کتنے مزے میں ہیں ہم مسلمان، کتنی حسرت کریں گے قیامت کے دن کافر ہمارے اوپر۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، لو تو ہے حسرت کا کلمہ، تو کافر کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، اور جب ہم مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوثر سے پلائیں گے، انشاءاللہ آب کوثر پلائیں گے اور ہماری پیاس بجھے گی، تو کتنی حسرت کریں گے کافر کہ کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، ہماری بھی پیاس بجھتی۔ تو کافروں کی حسرت کا تو کیا ہی ٹھکانہ، تو اللہ تعالیٰ ایسی حسرت سے ہمیں بچائے، اللہ ہمارے لیے یوم حسرت اس طرح سے نہ بنائے، اور جو سانس ہیں اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت میں لگا دے، بس دنیا میں بھی کام کریں تو نیت کر لیں کہ جو کھانا بھی پکایا، یہ جو کسی سے ملنے بھی گئے، جو بھی کیا، یا تو الحمدللہ اس کو عبادت سمجھیں، یا جو نعمت ملی ہے، جو کپڑے عید کے کپڑے بنائے ہوں گے، یا للت القدر کے لیے بھی بعض دفعہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ کوئی 1-2 جوڑے بنا لیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو نعمتیں دی ہیں شکر ادا کرتا ہے مومن اجر پاتا ہے الحمدللہ۔ تو خوب اللہ کا شکر ادا کیا کریں نعمتوں کے اوپر، قدر کریں نعمتوں کی جو دی ہے اللہ نے انشاءاللہ تعالی۔ تو بس وہ جو حسرت ہوگی مومن کی، بس وہ تو پھر میدان حشر کو ختم ہو جائے گی، اس میں وہ ایک ہی دن حسرت کا ہوگا، اور کافر کے لیے پھر وہ آگے زندگی کی کہانی ہی اس کی تو پھر یہ ہوگی، حسرتوں کے علاوہ اور محرومیوں کے علاوہ اور تکلیفوں رضیتوں کے علاوہ، اور ہوگا کیا اس کے لیے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو
تو میں اور آپ اگر اتنی سی کوئی تکلیف کبھی اٹھا بھی لیتے ہیں، کوئی محرومی میری آپ کی زندگی میں آ بھی جاتی ہے، واٹس دا بگ ڈیل؟ کون سی بڑی بات ہے؟ دنیا کے اندر حسرتیں برداشت کر لے وہ بہتر ہے، بجائے کہ قیامت کے دن سے حسرتیں شروع ہوں اور پھر ایور لاسٹنگ ہوں۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، آخر کار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے۔ وہ غفلت دور کرنے کے لیے اتنے اللہ نے انتظام کر دیے، انبیاء بھیج دیے، عقل رکھ دی، فطرت کی گواہی رکھ دی، اللہ تعالیٰ نے فطرت کے نظارے جو ہیں دکھا دیے ان کو، زمین آسمان پھول پودے، آسمان سے برستا پانی، جو پہچانا چاہے گا پہچان جائے گا۔ تو اللہ کی شان نحنوں سے ظاہر ہو رہی ہے، نحنوں، اور وارث تو پھر اللہ ہی ہے۔ اور یہ خود بیچارے عیسائی جو ہیں انہیں خود تثلیث کا عقیدہ سمجھ ہی نہیں آتا، اور پھر اس پہ ان کے علماء نے اور کیا مت ماری ان کی، جب انہوں نے کہا کہ بھئی کیا گورکھ دھندا ہے 1 in 3 اور 3 in 1، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا، تو ان کے علماء نے کہا کہ بھئی وہ خدا ہی کیا جو سمجھ آ جائے، آبویسلی سمجھ نہیں آئے گا۔ یہ آپ دیکھیں نا چالاکیاں ان کی ساری، تو اپنی چالاکیوں کا پھر یہ اللہ کے ہاں جواب دیں گے، سب کو لوٹ کے وہیں جانا ہے۔